بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کی زیر صدارت اجلاس میں بنگلہ دیش کے آرمی چیف سمیت تینوں افواج کے سربراہان کی شرکت۔ اجلاس میں سیاسی رہنما، سول سوسائٹی کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق اجلاس میں عبوری حکومت کی جلد تشکیل کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں متفقہ طور پر BNP کے چیئرپرسن خالدہ ضیاء کو فوری رہا کرنے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش طلبہ تحریک کا فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار۔ طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام نے کہا کہ ہمیں بنگلہ دیش میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول نہیں ہے۔ ملک میں عبوری حکومت بنانی ہے تو اس کا خاکہ ہم دیں گے۔ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کے زیر سربراہی عبوری حکومت قائم کی جائے، دیگر نام آج دیے جائیں گے۔ شیخ حسینہ کے مستعفی ہوتے ہی بنگلہ دیش میں جشن، ہزاروں لوگ جشن فتح منانے سڑکوں پر نکل آئے۔ ڈھاکہ میں ایک جانب جشن، دوسری جانب پرتشدد واقعات۔ مشتعل ہجوم کا وزیر اعظم ہاؤس پر دھاوا، حسینہ واجد کی سرکاری رہائش گاہ میں توڑ پھوڑ، عوامی لیگ کے کئی دفاتر نظریات، شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کو بھی توڑ دیا۔ مشتعل ہجوم کی حسینہ واجد کی سرکاری رہائش گاہ میں لوٹ مار، کرسیاں، صوفے، کھانے پینے کی اشیاء لوٹ لی۔ مظاہرین نے بنگلہ دیش کے چیف جسٹس کا گھر بھی توڑ دیا۔ بنگلہ دیش میں موجود طلبہ کو کمروں تک محدود اور موجودہ صورتحال سے دور رہنے کے لیے پاکستانی حکام کی ہدایت۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے مطابق بنگلہ دیش کی صورتحال خراب ہوتے ہی طلبہ و طالبات کو فوری ہائی کمیشن پہنچنے کا کہا گیا۔ جو نہیں پہنچ سکے ان سے ٹیلی فونک رابطہ ہے۔ زیر تعلیم ایک تہائی طلبہ پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ بنگلہ دیش میں تمام فریقین مزید تشدد سے باز رہیں۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اقتدار کی منتقلی بنگلہ دیش کے آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ بنگلہ دیش میں احتجاج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں پر شدید افسوس ہے۔ پاکستان کی بھارت کو مسئلہ کشمیر پر پھر مذاکرات کی پیشکش۔ بھارت ہوش کے ناخن لے، بیٹھ کر مسئلہ کشمیر پر بات کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ ایسی آنکھ کو نوچ کر پاؤں تلے روند دیں گے جو پاکستان کی جانب اٹھے گی۔ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، وہ کشمیریوں کا حق نہیں چھین سکتا۔ قابض بھارتی حکومت نے آج کے دن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق غصب کیے۔ وہ وقت دور نہیں جب بھارت کو کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا پڑے گا۔ DGISPR کہتے ہیں بلوچ یکجہتی اور اس کی انعام نہاد قیادت دہشت گرد تنظیموں کی پراکسی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ان کی نام نہاد قیادت کا دشمن سے گٹھ جوڑ ہے۔ یہ بیرونی فنڈنگ اور بیانیے پر جتھے کو جمع کر کے انتشار پھیلاتے ہیں۔ ان کی بیرونی سرپرست انسانی حقوق کے نام پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی بزنس کمیونٹی کے نمائندہ وفد کی ملاقات میں چینی شہریوں منصوبوں پر کام کرنے والوں کی حفاظت کے اقدامات پر گفتگو۔ محسن نقوی کی چینی بزنس مینوں کے قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ کہتے ہیں کہ چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ سیکیورٹی پلان کے SOPs چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ چینی شہریوں کی سہولت کے لیے جو ممکن ہوا وہ قدم اٹھائیں گے۔ 14 اگست سے چینی شہریوں کے لیے ویزا آن لائن ہو جائے گا۔ چینی شہریوں کی آسانی کے لیے SOPs کا جائزہ لیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا ثوابی میں جلسہ۔ بیرسٹر گوہر نے اپنے خطاب میں کہا، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوریاں ختم ہوں۔ بہت جلد بانی PTI ہمارے درمیان ہوں گے۔ ہم ملک میں آزاد عدلیہ چاہتے ہیں۔ بانی PTI سمجھوتا نہیں کریں گے، ڈٹے رہیں گے۔ عمر ایوب نے کہا کہ مسلم لیگ نون فوج اور تحریک انصاف میں درار ڈال رہی ہے۔ ہم نے مسلم لیگ نون کی سازش کو ناکام بنانا ہے۔
اگست کے آخری ہفتے یا سپتمبر کے پہلے ہفتے میں ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، کوئی روک سکے تو روک لو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا اعلان، کہا کہ نظریہ نہ ہی قید ہو سکتا ہے نہ ہی ختم۔ عوام بتا رہے ہیں کہ ہم نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ بطور وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر رہا ہوں، جلسے کے لیے کوئی بھی جگہ دے دو، اگر این او سی کی درخواست کے باوجود اجازت نہ دی گئی تو ڈی چوک پر جلسہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے نکلے گا تو تعصب کی سیاست نہیں کرے گا، محمود خان اچکزئی کا ثوابی میں جلسے سے خطاب۔ کہا بانی پی ٹی آئی خوش قسمت ہیں کہ تمام صوبوں کے عوام ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور تا قیامت رہے گا۔ پاکستان کو اگر بنانا ہے تو سچائی کا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم نے کسی کو گالی دیے بغیر آگے بڑھنا ہے، انصاف کا بول بالا ہوگا تو ملک بنے گا۔ یہ شہباز اور چوروں کا راستہ روکنا ہوگا۔ 9 مئی پر فوج کے واضح موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ آئے گی۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف اس طرح کام نہیں کر رہا جیسے کرنا چاہیے۔ یہ بے ضمیر لوگ چند پیسوں کے لیے ملک، عوام اور اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کوئی افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا تو فوج پوری کارروائی کرے گی۔ 9 مئی کیسز کے فیصلے جیسے ہونے چاہیے تھے نہیں ہو رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جب تک 9 مئی کا شاخسانہ ہوتا نہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ 9 مئی میں ملوث افراد کو آج بھی قانون کا سہارا مل رہا ہے۔ 9 مئی پر فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ ہی آئے گی۔ اس قسم کا کوئی بھی چانس نہیں ہے کہ 9 مئی کو بھولا جا سکے۔